اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسا انسان بھیجا تھا جسے عزم اعظم کا علم عطا کیا تھا، مطلب وہ جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی، لیکن اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں کتا قرار دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عالم اور عابد تھا جس کا نام تھا بلم باورا۔ وہ دن رات عبادت کرتا اور لوگوں کو دین سکھاتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف آئے تو راستے میں ایک علاقے بلقا سے گزرے جہاں ظالم بادشاہ بلق حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ نے جب سنا کہ موسیٰ کی قوم بہت طاقتور ہے، سمندر ان کے لیے پھٹ گیا تھا، تو بادشاہ خوفزدہ ہو گیا اور بلم کے پاس آیا۔ اس نے سونا، چاندی، جائیدادیں اور تحفے بلم کے پاس رکھے اور کہا، موسیٰ کی قوم کے لیے بد دعا کرو، یہ ساری دولت تمہاری ہوگی۔ بلم نے رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں منع فرمایا، موسیٰ میرا بندہ ہے، ان کے خلاف بد دعا نہ کرنا۔ صبح بلم نے بادشاہ کو منع کر دیا، لیکن بادشاہ مزید دولت لے کر آیا۔ بلم کا دل للچا گیا، بیوی اور بچے بھی دباؤ ڈالنے لگے۔ بلم نے دوبارہ دعا کی، لیکن اس بار دل میں دولت کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں اجازت دے دی۔ بلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر گیا جہاں سے بنی اسرائیل کا پورا کیمپ نظر آتا تھا۔ جب بلم نے اسم اعظم پڑھ کر بد دعا کی تو انتہائی عجیب معاملہ ہوا۔ زبان سے بد دعا کی بجائے الٹا دعا نکلنے لگی اور اس کی زبان خود بخود پکار اٹھی، اللہ موسیٰ اور ان کی قوم کو کامیابی عطا فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو فتح دے۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، لیکن ہر بار اس کے دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعائیں نکلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو پلٹ دیا تھا اور پھر بلم نے شیطانی تدبیر سوجی۔ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، خوبصورت عورتوں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجو، وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور یہ منصوبہ کامیاب ہوا۔ کچھ لوگ فتنے میں پھنس گئے، طاعون کی بیماری پھیل گئی اور 24,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں بلم کو کتے کی خاصیت والا کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا ہر حالت میں اپنی زبان لٹکائے رکھتا ہے، بھوکا ہو یا پیٹ بھرا ہوا ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، ہر وقت اس کی زبان باہر ہی رہتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بلم کی زبان حقیقت میں لٹک گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی شدید رسوائی دی کہ اس کے منہ سے زبان باہر نکل آئی اور وہ کتے کی طرح بدصورت نظر آنے لگا۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ بلم بن باورا کو اس لیے کتے سے تشبیہ دی گئی کیونکہ وہ علم حق کو پا کر دنیاوی لالچ میں اس سے پھر گیا اور نفسانی خواہشات کی ہوس میں کتے کی طرح ہانپتا رہا۔ یہ کہانی ان علماء کے لیے ایک عبرت ہے جو دین کو دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔